حضور نبی علیہ السلام نے اہل جہنم کے لیے نہیں فرمایا، کیونکہ اہل جہنم کے ہاتھ تو آنے کچھ نہیں نا، وہاں تو ہے ہی سزا ہی سزا۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا اہل جنت کو بھی اس بات کا دکھ ہوگا، جہنم نہیں، وہاں تو ہو گئی دکھ نا، تو اہل جنت کو بھی حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا دکھ ہوگا۔ صحابہ نے عرض کی محبوب کس بات کا؟ آپ نے فرمایا ان لمحات کا جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئے ہوں گے۔ جب اللہ عطا فرمائیں گے نا جنت میں جنتیوں کو، تو اہل جنت کو بھی دکھ ہوگا ان لمحات پر جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئے ہوں گے، وہ دکھ کریں گے کاش میں نے تب بھی اللہ کا ذکر کر لیا ہوتا، تو آج اللہ مجھے یہ بھی عطا فرما دیتے، کاش میں نے تب اللہ کا ذکر کر لیا ہوتا، اللہ مجھے یہ بھی عطا فرما دے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اہل جنت کو بھی ان لمحات پہ دکھ ہوگا جو اللہ کی یاد کے بغیر گزریں گے۔ اسی لیے تو حضرت اگر آپ صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیں یا صوفیاء کی زندگی کو پڑھیں تو آپ کو جا بجا اس معاملے پہ عمل پیرا دکھائی دیں گے کہ وہ اپنے لمحات کی بڑی قدر کرتے تھے۔ لوگ تلاش میں رہتے تھے کہ کہیں کو اللہ والا ملے اور ہم اس کو ملیں جا کے، اس کی زیارت کریں جا کے، اس سے کچھ سیکھیں، اس سے کچھ لیں جا کے، اللہ کا کرم ملے، حضور نبی علیہ السلام کی محبت ملے حضرت جی۔ لیکن اب تو حضرت جی پیسہ ہی پیسہ سوار ہے حضرت جی، ان کا مزہ صرف اللہ کی یاد میں تھا، ان کو سکون صرف اللہ کی یاد سے ملتا تھا، ان کو حضور نبی علیہ السلام ہمارے محبوب، ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے نبی علیہ السلام۔ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے روٹی بنائی گھر میں نا، روٹیاں بنائیں، ایک حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایک امام حسن نے اور ایک امام حسین رضی اللہ، وہاں اتنی روٹیاں بنتی تھیں حضرت جی، ہاں جی وہاں اتنی روٹیاں، اگر چاہتے تو بنا سکتے تھے لیکن وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے لوگ تھے حضرت جی۔ تو آپ فرماتے ہیں سب نے روٹی کھا لی، آپ فرماتے ہیں جب میں روٹی کھانے لگی نا تو دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں میرے بابا جان نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی ہے۔ ہاں حضرت جی، اور حضور نبی علیہ السلام نے صرف روٹی ہمارے لیے چھوڑی تھی تاکہ کل کو میرے امتی روٹی کے لیے کچھ برا نہ کر جائیں۔ ہاں حضرت، تو حضرت سیدہ فاطمہ فرماتی میں نے نا وہ روٹی کا ادا کیا، اس پہ جو کچھ تھا سالن وغیرہ وہ رکھا، حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور آ کے عرض کی بابا جان آپ بھی روٹی کھائیں۔ تو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ یہ کیا؟ عرض کی بابا میں نے روٹیاں بنائیں، ایک حضرت علی نے کھائی، ایک حسن نے کھائی، ایک حسین نے کھائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، یہ میری روٹی تھی۔ جب کھانے لگی تو دل میں خیال آیا پتہ نہیں میرے بابا نے کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں کھایا ہے، تو یادی روٹی میں آپ کے لیے لے کے آ گئی۔ تو لکھا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا فاطمہ 3 دن گزر گئے تیرے باپ کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں گیا ہے، اور یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ تھا کچھ نہیں حضرت، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم ان لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اگر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تازے بے موسم پھل آ سکتے ہیں تو محبوب کے لیے کیا کیا نہیں آ سکتا تھا حضرت، لیکن نہیں ہے، یہ سب کچھ تعلیم امت کے لیے تھا۔ غالب نے بڑے درد سے کہا تھا، وہ کہتا جہاں دی ہوئی تو اسی کی تھی، بھائی اسی کی ہے نا یہ، اور جب وہ چاہے گا اس نے لے لینی ہے واپس، یہ میری نہیں ہے حضرت، یہ اس کی ہے حضرت، جہاں دی ہوئی تو اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا حضرت، او کو کوشش کریے حضرت جی کہ حق ادا ہو جائے حضرت۔ یہ اقبال بھی رو پڑا تھا، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اقبال بھی رو پڑا حضرت۔ جب اقبال کی بھی سوچ وہاں گئی نا تو اقبال بھی تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر، اقبال بھی رو پڑا حضرت جی، جب اس کی بھی اس کا بھی خیال گیا نا اس طرف کہ بھائی حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری ہونی ہے، تو اقبال بھی رو پڑا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر ہے، یا اللہ تو غنی ہے میں فقیر ہوں، یا اللہ بس ایک کرم کری ہے، ایک کرم اقبال تے کری، یا اللہ جی تو حساب لینا ہی ہے نا، کہ اللہ قرآن میں خود کہہ رہے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن تم سے ضرور نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، یا اللہ تو اگر حساب لینا ہی ہے نا، اگر تو نے حساب
لینا ہی ہے نا تو ایک کام پھر کر دینا میرے ساتھ. تو غنی ہے میں فقیر ہوں, اگر تو نے حساب لینا ہی ہے نا تو پھر ایک کام کر دینا. وہ کیا؟ از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر, حضور دے سامنے میرا نامہ مال نہ کھولی, حضور دے سامنے میرا حساب نہ لئی, کیونکہ میرے نامہ اعمال چ بڑا گند ہے, میرے نامہ اعمال چ بڑا گند ہے. از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر, بس ایسا کری کہ حضور دے سامنے نہ میرا حساب نہیں ہے. کس طرح حساب دینا ہے جا کے کل کیا جواب دو؟ داڑھی کیوں نہیں رکھی ہے؟ کیا کہو گے بڑھی واسطے نہیں رکھی؟ ہو کتھے بڑھی کتھے حضور یار, کوئی لیول بھی تو ہوئے نا یار, ہے کوئی لیول بھی تو ہو نا. تو حضور کا تو لیول ہے ہی کوئی نہیں. حضور خود فرماتے ہیں ایکم مثلی, کون ہے تمہیں میری مثل ہے؟ بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. وہ تیمور تھا نا, یہ حافظ شرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں گیا. تیمور بادشاہ تھا یہ. تو جب گیا نا تو پہلے وہ حضرت کا چولا فقیری تھا, اس نے دل پہ بڑا اثر ڈالا. دوسرا حضرت نے کیا کیا, آپ اٹھ گئے اور تیمور کو اپنی مسند پہ بٹھانا چاہا. وہ فقیر تھے حضور نبی علیہ السلام کے, ٹھیک ہے, وہ ایک دنیا دار بادشاہ تھا. تیمور کو بڑی شرم آئی. وہ کہتا نہیں حضرت یہ آپ دی جگہ ہے, اتنے آپ سونے لگ دے ہو. آپ نے فرمایا نہیں ایسے تم. انہوں نے کہا نہیں حضور آپ اللہ دے دوست ہو, آپ ترک کر چکے ہو, ایتھے آپ ہی سونے لگا. آپ نے فرمایا جے گل ترک دیے تو پھر ترک دے معاملے تو میرے نال اچے دردے چ. تیمور نے حضرت سے پوچھا حضرت وہ کس طرح؟ آپ فرماتے بتا میں نے کیا چھوڑا؟ اس نے عرض کی حضرت آپ نے دنیا چھوڑی. آپ نے فرمایا قیامت کے ایک دن کے سامنے جنت دوزخ اللہ رسول, میں اس کی بات نہیں کرتا. قیامت کا ایک دن حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. آپ نے فرمایا 50,000 سال کے سامنے 60 سال کیا بنتا ہے؟ اس نے کہا حضور چند لمحے, چند سیکنڈ. ٹھیک ہے, آپ نے فرمایا اگر پھر تو ترک کی بات کرتا ہے تو میں نے تو چند لمحے چھوڑے ہیں. دنیا 60 سال پھر یہی بنے نا, میں نے تو چند لمحے چھوڑے ہیں. اور اگر ترک کی بات کرتے ہیں تو پھر تو اپنا ترک دیکھ, تو نے چند لمحوں کے لیے اللہ چھوڑا, رسول چھوڑے, جنت چھوڑی. پھر تو اس سیٹ پہ تجھے بیٹھنا چاہیے, مجھے نہیں بیٹھنا چاہیے کوئی, کیونکہ بات سچی تھی, سیدھی دل پہ اثر کی. اور تیمور نے بھی سارا کچھ چھوڑ کے پھر فقیری اختیار کر لیا. وہ دیکھو تو صحیح حضرت کر ہم کیا رہے ہیں. جنت کو ابھی سائڈ پہ رکھو, اللہ اور اللہ کے محبوب کی محبت والی بات ابھی پیچھے رکھو. اگر آپ اسی کا موازنہ کرنے, محبوب فرماتے ہیں قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا, اور 50,000 سال کے سامنے ہماری 60 سالہ زندگی کیا ہے حضرت؟ تو ہم نے کتنا گھاٹے کا سودا کیا حضرت. اسی تو اقبال بھی کہتے ہیں کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا, اور دنیا خریدی اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے. اور کوئی چیز خریدتا اگر خریدنی بھی تھی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے خریدے حضرت. تو اقبال کہتے ہیں کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا, فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتہ و پیوند, بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ. خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری, نہ زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ ہے. یہ دیکھو یہ سودے ہوئے ہیں حضرت جی, یہ میں نے اس دن بھی سنائی تھی. اس کو کہتے ہیں حضرت جی کچھ کر جانا. جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا معلیٰ کو نکلے نا, تو ایک شہزادی نہیں گئی ساتھ, میں ادب کی وجہ سے نام نہیں لیتا, ٹھیک ہے جی. سب سے چھوٹے تھے حضرت سیدنا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پہلے تو انہوں نے اجازت چاہی کہ میں بھی جاؤں, نہیں ملی اجازت. اب ان کی کوشش یہ تھی کہ سب سے چھوٹا بھائی حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میرے پاس ٹھہر دیں. اس کے لیے کیا کیا, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا رکھا تھا حضرت امام علی اصغر کو, حاضر خدمت ہوئی, جا کے اپنے بھائی کے کان میں کو بات کہی. جیسے ہوتا ہے نا بہنوں بھائیوں کا پیار, تو بچوں کی جس طرح عادت ہوتی ہے, حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن کے پاس آ گئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے, آپ نے بھی کو بات کہی کان میں, وہ پھر واپس آ گئے. عرض کرتی بابا آپ نے بھائی علی اصغر کے کان میں کیا کہا ہے؟ آپ نے فرمایا بتا پہلے تو نے کیا کہا ہے. عرض کرتی بابا میں نے کہا تھا علی اصغر آپ کیسے بھائی ہو, بابا کی بہن تو ساتھ جا رہی ہیں اور اپنی بہن کو یہاں اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہیں. جب میں نے یہ کہا تو میرا بھائی میرے پاس آ گیا. آپ نے کیا کہا؟ آپ فرماتے میں نے کہا تھا علی اصغر تو مدینہ ہی رک رہا ہے, اگر میدان کربلا میں اللہ نے تیرے بابا سے 6 ماہ کی قربانی مانگ لی تو تیرا بابا کیا کرے گا؟ کیا یار کیا ہے, آؤ یار کچھ کریے, آؤ وقت جانا پیا, چسکیاں مسکیاں نہ گواؤ, اور کرنا یہی ہے کہ نماز کی پابندی کرو,
نماز میں چڑھو، سونی کر کے داڑھی شریف رکھو، لوگوں دے کام آؤ، اپنا اخلاق اچھا کرو اور اپنے اللہ نو یاد کرو، اپنے اللہ نو یاد کرو۔ بادشاہ بیٹھا تھا اور اس کے دربار میں سارے ہی تھے، تو بات چل نکلی کہ یہ جو راگ ہے نا، ان میں سب سے زیادہ درد کس راگ میں ہے؟ مثلا مالکونس ہے، بھیروی ہے، تلنگ ہے، ٹھیک ہے جی، بغیر مزامیر کے، ان میں سب سے زیادہ درد کس راگ میں ہے؟ میرے سیدی حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو تو بڑا عبور تھا نا راگوں پہ، آپ تو جان نکال دیتے تھے جی۔ تو یہ بات ہو رہی تھی کہ ہر بندہ اپنا اپنا جو ہے نا موقف دے رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا جی اس راگ میں بڑا درد ہے، کوئی کہہ رہا تھا اس آواز میں بڑا درد ہے، کوئی کہہ رہا تھا اس آواز میں بڑا درد ہے۔ اس محفل میں میر خسرو بھی تھے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے لیے آپ کے شیخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود فرماتے ہیں، اگر کل مجھے اللہ نے پوچھا نا کہ نظام الدین دنیا میں کیا کر کے آیا ہے، تو میں امیر خسرو کو آگے کر دوں گا اور عرض کروں گا یا اللہ میں امیر خسرو بنا کے آیا تھا حضرت۔ مرید میں اتنے رنگ تھے حضرت جی، مرید کی اتنی پرواز تھی حضرت جی۔ تو اب حضرت تو کئی راگوں کے موجد تھے، بانی تھے آپ کئی راگوں کے، اب سارے اپنا اپنا فیصلہ دے رہے ہیں کہ امیر خسرو خاموش کھڑے ہیں۔ وہ بادشاہ کہتا ہے حضرت جی ساڈا صاحب تو ہوئے کہ انے راہ دسن پہ، ہمیں تو پتہ ہی نہیں راگ ہوتے کیا ہیں، تو آپ تو راگوں کے موجد ہیں، بانی ہیں آپ راگوں کے، تو آپ بتائیں کہ سب سے زیادہ کون سا راگ دل میں درد پیدا کرتا ہے؟ کون سی آواز ہے جو بندے کو سب سے زیادہ دل میں درد پیدا کرتی ہے؟ تو آپ نے سب فرمایا جو سب سے زیادہ درد والی آواز ہے نا، وہ دیگ کے اوپر چمچے کی آواز ہے۔ اس وقت حضرت کی طنز کو سمجھ نہیں سکا ہے، بات ہنسی مذاق میں اڑ گئی۔ آپ نے کچھ دنوں بعد کیا کیا، اپنے گھر میں نا محفل رکھ لی صبح کے ٹائم، بھئی 11 بجے محفل شروع ہوئے گی تو 1 بجے دعا ہو جائے گی تو پھر لنگر ہوئے گا۔ لیکن اس محفل میں عام نہیں بلائے، سارے خاص بلائے، بادشاہ بلائے، وزراء بلائے سارے۔ اب جناب وہ محفل ہو رہی ہے تو بڑا مزہ آ رہا ہے، جب بجا نا ایک اور لگی بھوک وہ نعت ہاں بڑی آواز اٹھائے لیکن لگی بھوک تھی، اب آگے سے بولے کوئی نہ۔ میر خسرو تو کہتے ہیں کوئی محفل ختم ہو جانی تو پھر لنگر ہے، ایک تو واہ اتنے ٹائم ہو گیا تے محفل نہیں مکن رہی تو بھوک بڑی لگی ہے۔ جب وہ نعت ہاں بڑا زور لگائے، سامنے بیٹھا بندہ ہلے کوئی نہ، آپ سمجھ گئے کہ بس ہوں۔ آپ اندر گئے جا کے نا تو آپ نے پتہ کیا کیا، آپ نے دیگ کے اوپر چمچہ کھڑکایا، محفل والے سمجھ گئے لنگر ہے، نال ہی بات ہے سبحان اللہ ہے۔ آپ باہر آئے، آپ نے فرمایا میری بات سمجھ آئی اس دن والی، میری بات سمجھ آئی؟ تو بادشاہ نے کہا نہیں امیر خسرو مجھے بات نہیں سمجھ۔ آپ نے فرمایا حضرت اے درد، اے سوز، اے ساز، اے راگ، اے عاشقاں دے کام نے، تو یہ ٹھڈ چ پھسے دے ہیں، ویکھو نا بھوک لگی تے سارے ساز بھول گئے حضرت، ہم تو پیٹ میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں حضرت۔ ہمارے لیے سب سے بہترین جو ہے نا وہ بریانی ہے حضرت، ہماری جانے والا عاشقی کس کو کہتے ہیں حضرت، ہماری جانے والا عاشقی کس کو کہتے ہیں حضرت؟ یا تو فلیکسوں پہ اتنا بڑا یہ نہیں لکھا ہوتا کہ کون رہا ہے، جتنا بڑا یہ لکھا ہوتا ہے کہ لنگر کا خصوصی انتظام ہوگا حضرت۔ ہماری جانے والا حضرت عاشقی کس کو کہتے ہیں حضرت؟ ہم تو پیٹ کے غلام لوگ ہیں حضرت، ہم تو اپنی خواہشوں کے غلام لوگ ہیں حضرت۔ اور لوگ تھے حضرت جنہوں نے عاشقی کی حضرت۔ یہ لکھا ہے کہ جب اس کو عاشقی کہتے ہیں حضرت، وہ لکھا ہے کہ جب جنگ احد لڑی گئی نا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رشتے میں حضور نبی علیہ السلام کے ماموں بھی لگتے تھے حضرت، تو اور یہ صحابہ میں سے ایک ممتاز حیثیت کے مالک تھے۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کے لیے محبوب نے فرمایا تھا اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو حضرت ہیں۔ یہ بڑے ممتاز حیثیت کے صحابی تھے حضرت۔ اور دوسرے تھے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ سے ایک دن پہلے نا حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے اور آ کر مجھے کہتے ہیں سعد کل کفر و اسلام آمنے سامنے ہوگا، تو محبوب فرماتے ہیں کہ جب کوئی مومن کسی مومن کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں، کیا کرو ایک دوسرے کے لیے دعائیں، جو ہم منہ پہ دعائیں مانگتے ہیں نا یہ غائبانہ دعائیں کیا کرو ایک دوسرے کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے دعا کیا کرو، اور دعا یہی کیا کرو اللہ جے مینوں مسجد چ آن دی توفیق دیتی ہے تو میرے دوست نوں ہی دے دے۔ مجھے حضرت جی بڑا دکھ ہے
بگانوں پہ تو جو ہے سو ہے، اپنے نمازیوں پہ بڑا دکھ ہے مجھے حضرت. ہماری عمریں گزر گئی ہیں نمازی، ہم نے ایک نمازی نہیں کی آج تک حضرت. ہماری عمریں گزر چلی ہیں مسجدوں میں، ہم نے ایک نمازی نہیں کیا اپنے ساتھ حضرت. نہیں، ہر بندہ اپنے اپنے کام کو بڑھا رہا ہے، ہم بھی اپنے کام کو بڑھائیں، ہم بھی اپنی مسجدیں بھریں، دعوت دو حضرت جی، ٹھیک ہے. لیکن طریقہ یہ رکھنا کہ دعوت کا جو انداز ہے وہ بڑا محبت والا ہو حضرت جی. طنز نہ کرنا کسی کو، اس میں محبت ہو حضرت. اگر آپ طنز کرو گے تو پھر نہیں اگلا آئے گا. نہیں، اس میں محبت ہو، انداز ایسا ہو جو اگلے کی جان نکال دے. دیکھو نا دونوں شہزادے حسنین کریمین طیبین طاہرین، آپ نے ایک بابا جی کو وضو کرتے دیکھا تو ایک سنت چھوڑ چکے تھے وہ. تو جب وہ بابا جی وضو کر کے اٹھے نا تو دونوں شہزادے بابا جی کو کہتے ہیں بابا جی آپ عمر میں ہم سے بڑے ہیں، تو آپ نے حضور نبی علیہ السلام کا زمانہ بھی ہم سے زیادہ دیکھا ہے، تو ظاہر ہے پھر آپ کو دین بھی ہم سے زیادہ آتا ہے، ہم تو بچے ہیں ابھی. تو ہمیں گمان ہے کہ ہمارے وضو میں کوئی کمی ہے. تو ہم دونوں بھائی ذرا ایک ایک کر کے وضو کرتے ہیں تو ذرا آپ دیکھیں تو صحیح، کوئی کمی تو نہیں کوئی. آئے ہائے دیکھو تو صحیح حضرت، جن کو سواری کرنے کے لیے بھی حضور کے مبارک کندھے ملے ان کے وضو میں بھی کوئی کمی تھی، لیکن انداز تھا حضرت جی دعوت دینے کا. کسی کو دعوت دینی ہے، کسی کو اگلے کی عزت نفس تو نہیں مجروح کرنی، اگلے کو ذلیل تو نہیں کر دینا، دعوت دینی ہے اس کو. آپ کی دعوت میں محبت ہو حضرت، اگلے کی جان نکال لے آپ کی دعوت حضرت. ہم دعوت بھی کیوں دیتے ہیں؟ اب اے ان کو نماز بھی پڑھ لیا کر، اپنی عمر تے ویکھ، دعوت تو نہیں نہ ہے کوئی بھی. آپ کی دعوت میں محبت ہو. بیٹا عمر گزر رہی ہے، نماز کب شروع کرنی ہے آپ نے؟ ہمارے کسی کو دعوت بھی نو، ہمارا انداز اگلے کو ذلیل کرنے والا ہوتا ہے. اب پہلے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا، وہ جو سنت رہ رہی تھی نا بابا جی کی، آپ نے وہ سنت ادا کی. پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کیا، وہ جو سنت ان کی رہ رہی تھی آپ نے وہ ادا فرمائی. بابا جی سمجھ گئے وضو ہے نا تھا ٹھیک ہے، وضو میرا نہیں ٹھیک ہے کوئی.